بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم چیلنجوں سے بڑی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر دن ہمیں نئے امتحانات پیش آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں یاد دلاتا ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آج میں آپ کو اس طاقت، لچک اور امید کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو آپ کے ایمان کے اندر موجود ہے۔ بوجھ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو بلند کر سکتا ہے، آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں میں کیوں جب آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آئیے اللہ کی حکمت پر غور کریں۔ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں، وہ ترقی کے مواقع ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے والدین، اپنے بچوں کو کھو دیا اور اپنے ہی لوگوں کے ذریعہ ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، پھر بھی ان کا جواب اٹل ایمان اور امید تھا۔ اللہ تعالی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب آپ کو آزمایا جائے تو یاد رکھے کہ اللہ آپ کی طاقت کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ہر مشکل اس کے قریب آنے، اپنے کردار کو نکھارنے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کا موقع ہے۔ مشکل کے وقت دو طاقتور اوزار ہمیں آگے لے جا سکتے ہیں، صبر اور نماز۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف مشکلات کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ فضل اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کے ساتھ پائیدار ہے۔ 5 وقت نمازیں محض عبادات نہیں ہے، وہ امن اور وضاحت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ سجدے میں سر جھکاتے ہیں تو آپ اپنے رب کے قریب ترین مقام پر ہوتے ہیں۔ اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھو کیونکہ وہی ان کو دور کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی مدد کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اللہ سے کتنا ہی دور محسوس کرتے ہیں۔ ایک سچی توبہ ماضی کو مٹا سکتی ہے، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس کی بخشش سے کبھی نا امید نہ ہونا کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چلتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیشہ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے جو کہ لامحدود حکمت والا ہے۔ جب حالات تاریک نظر آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں دھوکہ دے کر کنویں میں پھینکا اور ناحق قید کر دیا، لیکن صبر اور ایمان کے ذریعے وہ عزت اور طاقت کے مقام پر فائز ہوئے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پریشانی اور خوف سے آزاد کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے اپنے ایمان کی تجدید، صبر کے ساتھ اپنے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ جان لو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، مومن کا معاملہ عجب ہے کہ اس کے لیے ہر کام میں بھلائی ہے۔
اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑو، اخلاص کے ساتھ دعا کرو، معافی مانگو اور امید کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے کوئی راستہ زیادہ دشوار نہیں ہوتا اور نہ کوئی بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں طاقت، صبر اور اٹل ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔